الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں اپنا انٹروڈکشن کرواؤں یا پہلے آپ کو کچھ اور بات کر لیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کچھ اور بات کر لیں؟ چلیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اچھا، کس کو لگتا ہے کہ لائف بہت ایزی ہے، کوئی چل ماحول ہے، خیر ہے، سب کچھ ایزی لیزی ہو کے گزار لیں، خیر ہے، چلے گا؟ کسی کو لگتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے؟ اچھی بات ہے، آپ کو بھی لگتا ہے. اچھا، ایزی ہو بھی سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن مشکل بھی ہو سکتی ہے. تو لیکن انسان کو کچھ جو ہے نا اپنی اپروچ اور اپنے ایٹیٹیوڈ کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا ٹیلر کرنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آسان بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ جو ہے نا امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا پڑے گا. تو اچھا، آپ کو لگتا کوئی مجھے بتا سکتے ہیں لیڈرشپ، جب ہم لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں کیا مطلب ہے لیڈرشپ کا؟ The person who has to lead an army, who has to be strong, has to be brave. اچھا ہاں جی، آپ بتائیں. Leadership is leadership qualities like بالکل، وی ہیو مینی گڈ ایگزامپلس آف گریٹ لیڈرس، ٹھیک ہے، اور لیڈنگ این آرمی از ون آف دا پرائم ایگزامپلز آف لیڈرشپ، ٹھیک ہے. تو لیکن اچھا، جب لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں نا تو بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا بڑا سوٹڈ بوٹڈ وہ سیٹ پہ بیٹھا ہوگا، ٹھیک ہے، اور وہ آرڈر دے گا اور سارے اس کا جو آرڈر ہے اس کو وہ کیری آؤٹ کریں گے. ایسے لگتا ہے نا کہ لیڈر کی جب ہم بات کرتے ہیں، نہیں لگتا؟ بالکل، ایگزیکٹلی، لیڈرشپ ڈفرینٹ. جی آپ بتائیں. دیکھیں، ہاں جی آپ بتائیں. I'm not scared of an army of lions led by a sheep. I am afraid of an army of sheep led by a lion. بالکل. دیکھیں، جو امپورٹنٹ بات ہے نا سب سے، you don't really need to be having an army behind you and then you are a leader. ہو سکتا ہے کہ آپ اکیلے بندے ہیں، گھر کے فرد ہیں، اور تب بھی you need to be a leader. کیوں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں جی. بالکل، جو فادر ہے اس کے لیے تو یہ ہے کہ وہ اس نے اپنے گھر کی اپنی فیملی کو لیڈ کرنا ہے، لیکن ہاں جی سب کو ساتھ لے کے چلنا، سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. لیکن اس سے بھی پہلے اگر آپ، یہ میرا بیٹا عبداللہ بھی کورس اٹینڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ حفظ کر رہا ہے، تو ہی از 8 years old، ٹھیک ہے. میں اپنی بیٹی کو بھی ویسے لے آیا ہوں، ٹھیک ہے، شی از اراؤنڈ 10، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ارلی ان لائف جو ہے ان چیزوں کے بارے میں پریپیئر ہو جائیں جو کل کو فیس کرنی پڑتی ہیں. ہمیں فیس کرنی پڑی تو ہم جب اس سچویشن میں لینڈ کر گئے نا، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بہت سی چیزیں بتائیں، سکھائیں، سمجھائیں، اور الحمدللہ وہ گاڑی چلتی گئی. اور میں اگر یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں نا تو ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی آپ سے بہتر ہوں یا مطلب مجھے ساری چیزیں آتی ہیں. یہ ایک آن گوئنگ اسٹرگل ہے، ٹھیک ہے، ایک آن گوئنگ ایفرٹ ہے. تو اس اسٹرگل کے اندر ہم آپ کو بھی ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ آپ جو لائف کے اندر چیلنجز ہیں نا ان کو اچھے طریقے سے ٹیکل کر سکیں انشاءاللہ. تو اب یہ ایک چھوٹا بچہ اگر اس نے 8 years ایج ہے نا، اس نے بھی کسی نہ کسی کو لیڈ کرنا ہے. وہ کون ہے؟ وہ ہے ہمسیلف، ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو لیڈ کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا جو سیلف ہے نا وہ آپ کو کیا کہے گا، یار چل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا لیزی ہو کے آرام سے سکون سے چل کرتے ہیں، لیکن چل کر کے کام خراب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. لائف میں اگر میں ایک ایگزامپل دوں نا، آپ میں سے کبھی کوئی ہائکنگ کے لیے گیا یا کبھی کسی فارسٹ والے پاتھ پہ چلاؤ؟ ہاں جی.
کیا ہوتا ہے, کانٹے ہوں بہت سارے, ٹھیک ہے, بہت سارے وہاں پہ جو برانچز ہیں نکلی ہوئی ہوں اور تھورنی ہوں, کیا کرتے ہیں, کیسے چلتے ہیں؟ آپ کا نام؟ ہاں جی, ہاں جی, ابیان. ٹھیک, کیا میننگ ہے ابیان کا؟ بہتا ہوا پاک پانی. بہتا ہوا پاک پانی. بہتا ہوا پاک پانی, الحمد للہ. تو ابیان کیا ایسے پاتھ پہ کس طرح آپ مینوور کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ کانشیس ہو کے اپنی سراؤنڈنگس کا خیال رکھ کے کہ کہیں سے کوئی ریبڈ اینیمل یا کوئی پوائزنس وینمس اینیمل نہ نکلے. اپنے آپ کے اندر کانفیڈنس رکھنا ہے اور کوشن ہونا چاہیے. گڈ, بالکل. آپ کا نام؟ احمد. ہاں جی. اپنے کپڑوں کو لائک اپنے ساتھ ٹوٹلی اٹیچ, فار ایگزامپل اگر شلوار سیز پہنی ہے ان کا دھیان رکھنا, اگر تھون سے تو اس کے اوپر سے پڑھنا. بالکل گڈ. ہاں جی شہریار, آپ نے بھی ہاتھ کھڑا کیا تھا. کیسے چلتے ہیں اسی راستے میں؟ بالکل, کوئی پاؤں جو ہے غلط جگہ پہ نہ پڑ جائے, ٹھیک ہے, کپڑے جو ہیں وہ کسی تھون کے ساتھ نہ پھنس جائیں, کوئی وینمس چیز آپ کو نقصان نہ پہنچا دے, ٹھیک ہے. اور کسی نے بھی ہاتھ کھڑا کیا تھا. تو بیسیکلی لائف کی اگر میں اگزامپل دوں نا تو بہت سے رسکس ہوں گے, بہت سے تھریٹس ہوں گے. آپ کو اپنے آپ کو بچا کے ایکٹیولی ان کے لیے پریپیئر کر کے چلنا ہے. اگر ایک ایزی اور لیزی اپروچ لینے کی کوشش کریں گے, دل کیا کرتا ہے؟ دل تو کرتا ہے کہ چل کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن چل کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ کانٹے بھی چبھ جاتے ہیں, وینمس چیز بھی نقصان پہنچا دیتی ہے, کپڑے بھی پھٹ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو لائف جو ہے اس کے اندر ہمیں پوری احتیاط کے ساتھ چلنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اچھا, اب اگر ہم ہدایت لینا چاہیں, کہاں سے ملے گی ہدایت؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. دیکھیں, ہر سچویشن میں نا آپ کے سامنے بہت سے راستے ہوں گے, تو وہاں پہ صحیح ڈیسیجن لینا کہ کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. ابھی میں واش روم گیا ہوں نا, تو واش روم میں پانی گرا ہوا ہے فرش پہ سارا, تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو وائپ کر دینا چاہیے, ٹھیک ہے. یہ ایک چھوٹی سی بات ہے. یہ بھی کہاں سے ہمیں ہدایت ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہدایت ملتی ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. تو آپ کو پتہ ہے نا, وہ ایک آدمی تھا کہ جس نے ایک شاخ تھی جو لوگوں کے راستے میں, ایک برانچ تھی جو آ رہی تھی, اور اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کو وہاں سے ہٹا دیا. اور صحیح حدیث کے اندر ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا اس آدمی کے بارے میں کہ اس ایکشن کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت عطا کر دی. سبحان اللہ, یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ جنت کوئی چھوٹی چیز ہے؟ جنت وہ جگہ ہے جہاں پہ چل کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ایزی فیل کرنے کی جگہ ہے, ریلیکس کرنے کی جگہ ہے, کوئی کام نہیں, ٹھیک ہے. کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوبست کر دیا ہے, ہر چیز ملے گی, کوئی تھریٹ نہیں, کوئی کانٹا نہیں, کوئی وینمس چیز نہیں, وہاں پہ چل کریں جتنی مرضی کرنی ہے. لیکن دنیا میں اس کی جو ہے پرائس پے کرنی پڑے گی. اگر آپ نے ابھی کوئی چیز خریدنی ہو, کوئی گاڑی خریدنی ہو, شو روم پہ چلے جائیں, ایسے کہیں فری میں دے دو, وہ دے گا فری میں؟ وہ آپ کو پرائس اس کی پے کرنی پڑے گی. تو کیا اللہ تعالیٰ کی جنت فری مل جائے گی؟ اللہ تعالیٰ کی جنت کی بھی ایک پرائس پے کرنی پڑے گی, اور وہ پرائس جو ہے نا وہ دنیا کے اندر جو ہے اپنی لائف کو صحیح طریقے سے گزارنا ہے. اچھا, اب ہر سچویشن میں آپ کو گائیڈنس چاہیے, ہدایت چاہیے. ہدایت کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. اچھا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کون جانتا ہے ان کو؟ الصدیق, جو سچے تھے, ٹھیک ہے. کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے کلوز دوست, اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے پہلے اسلام قبول کیا خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد. کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کوئی خلیل بناتے, خلیل کون ہوتا ہے؟ سب سے کلوز آپ کا دوست. تو خلیل کس کو بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نہیں, کس کو بنایا؟ اللہ تعالیٰ کو.
خلیل انہوں نے کہا کہ اگر میں نے کوئی بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو بناتا، لیکن خلیل کس کو بنایا؟ اللہ تعالیٰ کو. تو ہمارا خلیل کون ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ، جو آپ کا بیسٹ فرینڈ ہے، آپ کا سب سے کلوزسٹ دوست ہے، جس کے ساتھ ہر بات شیئر کی جا سکتی ہے، ہر پریشانی ہر غم اس کے سامنے رکھا جا سکتا ہے، اس کے سامنے آنسو بہائے جا سکتے ہیں. لوگوں کے سامنے آنسو بہائیں تو تماشا لگ جاتا ہے، اس کے سامنے آنسو بہائیں تو وہ مشکلیں حل کر دیتا ہے، ساری میس اپ کو کلیئر کر دیتا ہے. وہ خلیل ہے. تو اگر کوئی خلیل بنانا ہوتا تو کس کو بناتے؟ کہتے میں ابو بکر کو بناتا. تو اللہ تعالیٰ کے بعد انسانوں میں کوئی سب سے کلوزسٹ دوست تھا، وہ غار کے جو ساتھی تھے، جو سفر اور حضر کے ساتھی تھے، وہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کا لیڈر کون تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین، خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، بہت بڑا میگنانمس ٹاسک ان کے سامنے آ گیا. کیا ٹاسک تھا؟ اب امت کو لیڈ کرنا ہے اتنے مشکل حالات میں. آپ نے اگر اسلامک اسٹڈیز پڑھی ہے او لیولس میں تو اس میں کیلیفیٹ کا پیریڈ پڑھا ہوگا، جنہوں نے نہیں پڑھا تو ان کو بھی پتہ چل جائے گا، بہت مشکل حالات تھے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، سمجھ دی، ہدایت دی کہ ان تمام چیلنجز میں سے امت کو لے کے اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کو لے کے بحفاظت وہ اپنی ذمہ داری ادا کر کے گئے. کس نے ہدایت دی؟ کس نے سکھایا کیسے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اچھا، ایک بہت بڑا ایشو ہوا. کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ جو ہے نا، ہم باقی سب چیزوں پہ تو عمل کریں گے لیکن زکوٰۃ پہ نہیں کریں گے. آپ کو پتہ ہے اس انسیڈنٹ کا؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وار کی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں لڑائی کروں گا. یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. لوگوں نے کہا کہ یا ابو بکر یا امیر المومنین، وہ تو نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ان سے کیسے لڑائی کریں گے؟ حتیٰ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکنڈ بیسٹ فرینڈ جو تھے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے نکلے تو ابو بکر اور عمر ساتھ ہوتے تھے. اکثر جب بھی نظر آتے تو ابو بکر اور عمر ساتھ ہوتے تھے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب دو راستوں کے پہاڑوں کے بیچ میں کسی راستے پہ چلتے تھے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے، وہ صادق والمصدوق، کہ جو سچے تھے، کہ جن کی تصدیق کی گئی کہ شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا تھا. سبحان اللہ، یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ ایک انسان وہ اس کے راستے کو شیطان چھوڑ دیتا تھا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے نا وہ کہنے لگے کہ ان سے ہم کیسے لڑائی کریں گے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ڈٹ گئے. انہوں نے کہا کہ اگر ایک جو رسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے کسی اونٹ کو باندھنے کے لیے، اگر وہ بھی نہیں دیں گے تب بھی میں لڑائی کروں گا. یہ زکوٰۃ یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے، بنیادی اراکین میں سے ہے. پھر بالآخر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ میں یہ سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے سینے کو اس بات کے لیے کھول دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح معاملے کی سمجھ عطا کر دی ہے. تو سبحان اللہ، اس میں بہت امپورٹنٹ لیسن ہے. کیا لیسن ہے؟ کہ ہدایت گائیڈ کون کرے گا، لیڈ کیسے کرنا ہے، کیا ڈیسیجن لینا ہے، کون گائیڈ کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالی. کیونکہ دیکھیں ہم غلطی کر سکتے ہیں نا. کوئی ایسا ہے کہ جو کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوتی؟ کوئی ہے ایسا؟ کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جتنا مرضی بڑا وہ پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، چیف آف آرمی اسٹاف، جتنا مرضی بڑا اس کے پاس رینک ہو، لیکن اس سے غلطی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر غلطی سے کوئی بچا سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ بچا سکتے ہیں. اچھا، اب کیسے اللہ تعالیٰ کی جو گائیڈنس ہے وہ کیسے ملے گی؟ سب سے امپورٹنٹ کویسچن یہ ہے. اگر ہم اچھی لائف گزارنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم جنت پانا چاہتے ہیں. اچھا، اور ایک امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ ایک جنت، ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں کئی سینچریز پہلے، انہوں نے ایک بہت پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ ایک جنت اللہ تعالیٰ کی جنت آخرت میں ہے اور ایک جنت اس دنیا کے اندر ہے. تو جس کو دنیا کی جنت نہیں ملے گی اس کو آخرت کی جنت بھی نہیں ملے گی.
دنیا کی جنت کیا ہے؟ دنیا کی جنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صحیح عبادت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح جو فرینڈشپ ہے، اس پکی فرینڈشپ کی وجہ سے جو آپ کو ایک سکون ملتا ہے نا، ایک آپ کو اطمینان ملتا ہے دل میں. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنے مشکل حالات آئے ہیں، لیکن ان مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون، اطمینان عطا کیا، ثابت قدم رکھا. تو وہ دنیا کی جنت ہے. تو اگر ہمیں دنیا کی جنت اور آخرت کی جنت چاہیے، اچھی لائف چاہیے، تو وی ہیو ٹو لیڈ آور سیلوز اینڈ جن سے ہم پیار کرتے ہیں، ہمارے پیرنٹس، ہمارے بھائی بہن، ہمارے دوست، حتیٰ کہ جو زیادہ امت کا درد رکھتے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ سب لوگ، آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں سب لوگ، ٹھیک ہے، میں اپنے بچوں کو میں بتا رہا ہوں میں یہاں لایا ہوں، کیوں لایا ہوں؟ تاکہ وہ صحیح راستے کی طرف ان کو ہم لیڈ کر سکیں، وہ اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو لیڈ کر سکیں. یہ لیڈرشپ کہ اچھی لائف گزار سکیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو کوئی ہے جو کہتا ہے مجھے اچھی لائف نہیں چاہیے؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے نا. اچھی لائف تو سب کو چاہیے نا. تو اب کیسے گائیڈنس ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس آتی ہے اچھی لائف گزارنے کے لیے. یہ ملنی کیسے ہے؟ یہ اصل سوال ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بتاتے ہیں قرآن کریم کے اندر، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ہمارے راستے میں جہد کیا، جنہوں نے اسٹرائیو کیا، اسٹرگل کیا، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. والذین جاہدوا فینا، جنہوں نے جاہدوا، اسٹرائیو کیا، جہد کیا، فینا، اللہ تعالیٰ کی خاطر، ہماری خاطر. لنہدینہم عربک میں کہتے ہیں ضرور لنہدینہم سبلنا، ضرور ان کو ہم ہدایت دیں گے اپنے راستے کی طرف. سبلنا، اپنے راستوں کی طرف، یعنی کہ ان کو اللہ تعالیٰ گائیڈ کر دیں گے کہ دنیا میں بھی جنت مل جائے، اچھی لائف مل جائے، آخرت میں بھی مل جائے. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں یہاں پہ اپنا انٹروڈکشن دے دیتا ہوں، اجازت ہے؟ ٹھیک ہے، چلیں، تاکہ تھوڑا سا آپ کو اس میں کچھ چیزوں کو ہم ریلیٹ کر سکیں گے اس سے انشاءاللہ. اچھا، میں جو ہے کہاں سے شروع کروں؟ اسکول سے شروع کرتا ہوں. چلیں، ٹھیک ہے. میرے فادر جو ہے وہ گورنمنٹ سروس میں تھے، ڈپارٹمنٹ میں، تو ہم موو کرتے رہے مختلف سٹیز میں. تو مختلف سٹیز میں زیادہ تر پنجاب کی ہی وہ رہنے کا موقع ملا. اور پھر میں نے او لیولس کیا، کیونکہ آپ میں سے بہت سے او لیولس کر رہے ہیں، اس لیے میں او لیولس پہ آ جاتا ہوں. ٹھیک ہے. او لیولس کیا میں نے یہاں پہ بیکن ہاؤس ڈیفینس میں، وائی بلاک میں جو بیکن ہاؤس ہے وہاں سے. ٹھیک ہے. اور تب تک ہمیں زیادہ دین کا پتہ نہیں تھا، سچی بات ہے. ٹھیک ہے. لیکن الحمدللہ نماز وغیرہ پڑھتے تھے اللہ کے فضل سے. کبھی کوئی رہ جاتی تھی لیکن کوشش کرتے تھے کہ ساری پڑھیں. پھر میں ایچ ایس این چلا گیا، اے لیولس کیا وہاں سے، H1 H2 ایچ ایس این سے کی. عالمگیر ہاؤس تھا میرا. آپ کا کون سا ہاؤس ہے؟ اچھا، عالمگیر ہے. چلیں الحمدللہ. تو میں عالمگیر ہاؤس میں تھا اور H1 H2 کی. پھر لمس انڈر گریڈ کے لیے آ گیا، BSc آنرس کیا اکنامکس میں. اور اس کے بعد میں نے جاب کی، ڈیسکون ایک کمپنی ہے وہاں پہ سیلز میں رہا کچھ عرصہ، وہاں جاب کی. پھر MBA جوائن کر لیا لمس میں. پھر MBA کیا 2 سال لگا کے. پھر MBA کر کے کچھ پڑھایا میں نے یونیورسٹی آف لاہور میں، کچھ بزنس کیا، گوٹ فارمنگ کی. ٹھیک ہے. گوٹ فارمنگ میں میرا بڑا انٹرسٹ کیوں تھا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء سے ایک کام لیا ہے. وہ کیا ہے؟ اسپیسیفک فارمنگ میں کیا ہے؟ بکریاں چروائی ہیں، شیپرڈنگ. ٹھیک ہے. تو بکریاں چرانا جو ہے نا، ان کو لے کے جانا، ان کو لیڈ کرنا، ان کی حفاظت کرنا، تھریٹ سے اپنے ہرڈ کو بچا کے رکھنا، یہ اس میں بہت سی تربیت ہوتی ہے. تو بہرحال زیادہ تو نہیں کر سکے. ٹھیک ہے. تھوڑا بہت لیکن شوق تھا، کیا. تو باقی بس یہ ہے کہ اس میں ہمارا جو ریجن ہے نا لاہور کا، یہاں پہ اتنی انوائرمنٹلی یہ بکریوں کی فارمنگ انوائرمنٹل فرینڈلی اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان میں بیماریاں بہت آتی ہیں. یہ سدرن پنجاب میں، سندھ میں اور ڈفرینٹ ایریاز ہیں جہاں پہ گوٹ فارمنگ ہوتی ہے. لیکن
ہمارا جو ناردرن پنجاب ہے نا یہاں پہ اتنی سکسیزفل نہیں ہے. اچھا پھر میں نے خیر یو ایس اپیرل ایک کمپنی ہے وہاں پہ جاب کیا ایز سپلائی چین مینیجر. پھر ایک اور کمپنی ہے سیالکوٹ کا گروپ ہے وہاں پہ ایز چیف آپریٹنگ آفیسر کام کیا. ایک اور پھر یہاں پہ ایک ٹرکش ٹائلز کا برانڈ ہے وہاں پہ کام کیا ایز چیف آپریٹنگ آفیسر. پھر ابھی میں ایک سولر ای پی سی کمپنی ہے وہاں پہ سی ای او کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور بلیو می کہ اتنی مشکلات روزمرہ جو کمپنیز میں آتی ہیں نا وہاں سے اگر نکلنے کا کوئی حل نکلتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سوا کوئی راستہ نہیں نکل سکتا. میں ایک دن بھائیوں کو بتا رہا تھا فرید بھائی کو سیف اللہ بھائی کو کہ میں فٹ بال مینوفیکچرنگ والی کمپنی تھی سیالکوٹ میں نا جو جہاں پہ تھا. پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے ڈربی اسٹار کا نام سنا ہو یا سلیکٹ کا یا ایک جرمن لیگ ہے بونڈس لیگا اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے اگر آپ نے میچز دیکھے ہو نا تو ڈربی اسٹار کا فٹ بال یوز کرتے ہیں وہ. تو ہم سیالکوٹ میں اس کی مینوفیکچرنگ کرتے تھے. ٹھیک ہے. جو ہماری کمپنی تھی اس کا 49% شیئر بھی تھا ڈربی اسٹار کے اندر اور مینوفیکچرنگ ٹوٹلی یہاں پہ ہوتی تھی. تو جب میں وہاں گیا نا تو حالات کیا تھے کہ 40 to 50% آرڈرز ان ٹائم ڈلیور ہوتے تھے. باقی آلموسٹ 60% 50% کے قریب آرڈرز جو تھے نا وہ لیٹ ہوتے تھے. اچھا اور ہمارے جو ڈائریکٹرز تھے نا وہ لاسٹ 60 ایئرس سے فٹ بالز بنا رہے تھے ہینڈ بالز فٹ بالز والی بالز اور پاکستان کے پہلے فیفا اپرووڈ فٹ بال مینوفیکچررز تھے لیکن بڑے بری طرح پھنسے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ مطلب بہت کرٹیکل حالات تھے. شاید وہ بھائی عمر جو وہاں پہ ڈائریکٹر ہیں وہ بھی کسی سیشن میں آپ کے پاس آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ میں نے وہاں پہ جب جوائن کیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے چیزیں کافی بہتر ہو گئی. ٹھیک ہے. ہم کلوز ٹو 90% ان ٹائم ڈلیوری پہ آ گئے. ساری ریسٹرکچرنگ کی. تو میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ میرے پاس فٹ بال مینوفیکچرنگ کی الف بے مجھے نہیں آتی تھی. ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی چیز پہ میں کہتا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ نے آگے سے پیچھے سے دائیں بائیں ہر طرف سے مدد کی ہاتھ پکڑا پھر کام چلا. ہاں 2 ہاتھ ہمارے پاس ہیں کمزور سے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھا سکتے ہیں اور اگر وہ اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے اس بات سے کہ ان کو خالی لوٹا دیں. اچھا تو اب اللہ تعالیٰ کی جو گائیڈنس ہے نا اس کو حاصل کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو جی صبر چلے وہ یہ میری بیٹی ہے ایک سٹوری کہہ رہی ہے وہ والی سنائے جو ہے نا جو انشاءاللہ وہ کسی اور ٹائم پہ سنائے گی. ٹھیک ہے. ابھی اس کا ٹائم نہیں آیا. اچھا اللہ تعالیٰ کی جو گائیڈنس ہے نا اس کو حاصل کرنے کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ کوالٹی ہے نا وہ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا کیا ٹائٹل ہے الصدیق. ٹھیک ہے. سب سے امپورٹنٹ کوالٹی کیا ہے صدق سچائی. دیکھیں اگر آپ کے اندر سچائی ہے نا آپ کا دل سچا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے جب سوال کرتے ہیں نا سچے دل کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. اور وہ جو اسٹرگل ہم نے بات کی نا والذین جاہدوا فینا آپ اسٹرائیو کرتے ہیں سچائی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی ہم ابھی کچھ تھوڑی سی نا ایگزامپلس بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے شاید سیف اللہ بھائی حدیث کا تذکرہ کہ ایک بندہ کوشش کرتا رہتا ہے سچا ہونے کی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سچا لکھ لیا جاتا ہے. آپ کو حدیث اگر انشاءاللہ سیف اللہ بھائی ہمیں کچھ جو ہے نا ایک سیشن ڈیلی ہوا کرے گا ہر کلاس میں آپ کا سیشن سیف اللہ بھائی کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے. سیف اللہ بھائی ماشاء اللہ جامعہ سعود جو ریاض میں سعودی عربیہ میں وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں الحمدللہ اور مکہ میں حدیث انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پہ کافی عرصہ پڑھا ہے اور بہت ہی ہمارے پیارے بھائی ہیں الحمدللہ. بلتستان سے ہیں اور ابھی آج ہی یہ پہنچے ہیں واپس الحمدللہ. تو یہ انشاءاللہ تھوڑا سا پورشن جو ہے نا قرآن کریم سے اور حدیث سے ہر سیشن میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس کو گو تھرو کیا کریں گے. تو ایک بندہ کوشش کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں حتیٰ کہ وہ سچا ریکارڈ کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو 2 کوالٹیز ایسی ہیں ہم جو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان کو اپنا لیں گے نا تو انشاءاللہ آپ ہدایت کو گائیڈنس کو اور ہر سچویشن میں اللہ تعالیٰ کی ہیلپ کو
گائیڈنس کو پا سکتے ہیں, صحیح ڈیسیجنس فارم کر سکتے ہیں, وہ کیا ہیں؟ سچائی اور اسٹرائیو کرنا, چل نہیں کرنا. ٹھیک ہے, کیا کرنا؟ اسٹرائیو کرنا. تو اب ایک اور یہاں پہ نا میں قرآن کریم کی ایک آیت سے آپ کو جو ہے ایک پوائنٹ بتاتا ہوں, جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو بہت بڑا دن ہے نا یوم الحساب کا, اس کے بارے میں کہ یوم ینفع الصادقین صدقہم, کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی. ٹھیک ہے, بزنس کرنا ہے نا, بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں نا چل والا بزنس. کیوں چل والا بزنس کس نے کرنا ہے؟ آپ نے کرنا ہے. اچھا, کس چیز سے پروفٹ؟ بزنس میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے؟ پروفٹ. اگر پروفٹ نہیں ہے تو بزنس کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. لوگ بزنس بند کر دیتے ہیں اگر پروفٹ نہیں ہے. پروفٹ کم ہے تو لوگ بزنس چینج کر لیتے ہیں. پروفٹ جو ہے MBA کی اگر میں آپ کو جو لمس ہم نے کیا ہے نا, نچوڑ بتاؤں نا کہ اینڈ آف دا ڈے بزنس کا پرپز کیا ہے؟ ٹو میکسیمائز پروفٹ. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اپنا حقیقی پروفٹ میکسیمائز کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بات بتا رہے ہیں. اب کوئی لمس کا پروفیسر یہ بات نہیں بتا رہا. ٹھیک ہے, کون بتا رہا ہے؟ اللہ رب العالمین, جو ہمیشہ سچ بات بتاتے ہیں. یوم ینفع الصادقین صدقہم, کہ اس دن جو بہت بڑا دن ہے. ٹھیک ہے, جس طرح آپ کا کالج میں ایک رزلٹ ڈے ہوتا ہے نا, کسی کا A گریڈ آ جاتا ہے, او لیولس کا ایگزام دیں گے, اس دن لائنیں لگی ہوتی ہیں اسکول کے بعد. ٹھیک ہے, رزلٹ لینے آئے ہوئے ہیں. جب رزلٹ آ جاتا ہے کوئی بڑا خوش جا رہا ہوتا ہے اپنی ٹرانسکرپٹ لے کے, کوئی بس اداس پریشان, گھر جا کے کیا منہ دکھاؤں گا. ٹھیک ہے, پیرنٹس کو کیا بتاؤں گا, دوستوں کو کیا بتاؤں گا. ٹھیک ہے, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اس دن جس دن اصل رزلٹ نکلنا ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا؟ یوم التغابن, ہار اور جیت کا دن ہے. جس دن کوئی ہار جائے گا کوئی جیت جائے گا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں جیتنے والوں میں سے بنا دیں. اس دن یوم, اس دن کس کو پروفٹ ملے گا؟ ینفع الصادقین صدقہم, پروفٹ کس کو ملے گا؟ صادقین صدقہم, سچے لوگوں کو ان کی سچائی پروفٹ دے گی. جھوٹے لوگوں کو ان کا جھوٹ پروفٹ دے گا. آج لوگ کیا کہتے ہیں, میں جس بزنس میں ہوں نا وہاں پہ لوگ کہتے ہیں یار بریکر ہم کوٹ کرتے ہیں شنائڈر کا, جو یہ بریکرز لگتے ہیں جعلی لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, پینل کوٹ کرتے ہیں لانجی کا, B گریڈ لگا دیتے ہیں. کہتے ہیں پیسے بچنے چاہیے, فائدہ ہوگا. یہ دھوکہ ہے. فائدہ دنیا کے اندر تو ہے ہی ہے, اس دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ لیڈرشپ کے لیے کیا کوالیفائڈ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں کیا ملتا ہے کہ سورج اگر طلوع ہوا ہے, غروب ہوا ہے کسی ایسے شخص پہ جو انبیاء کے بعد سب سے بہتر ہے, تو وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو کیوں سب سے زیادہ کوالیفائڈ تھے؟ کیونکہ سب سے سچے تھے. تو ہمیں کیوں عبداللہ سب سے کیا بننا ہے؟ سچا بننا ہے, سب سے زیادہ سچا بننا ہے, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سچا ہمیں لکھ لیا جائے. اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کرے کہ ہمیں سچا لکھ لیا جائے, اسے آمین. تو سچائی یہ آپ کو, اور آپ ایک اور اس میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے, نماز پڑھتے ہیں نا, سچے دل سے جب آپ نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہیں گے نا اہدنا الصراط المستقیم, تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں قال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا, میں قبول کروں, میں رسپونڈ کروں گا. استجب لکم. تو ہدایت کو جب طلب کرنا ہے, گائیڈنس کو طلب کرنا ہے, سچے دل سے طلب کرنا ہے اور اس راستے میں اسٹرائیو کرنا ہے. دیکھیں ہم یہ صرف 8 سیشنز جو ہم کر رہے ہیں نا, یہ صرف آپ کی ایک اورینٹیشن ہے, ایک آپ کو ہم ایک راستے پہ ڈالنا چاہتے ہیں. وہ راستہ کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ایک جرنی پہ شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے, صرف ہم آپ کو سمجھ لیں موٹر پہ چڑھا رہے ہیں, آگے
آپ کو کچھ ٹپس دے رہے ہیں, کچھ گائیڈنس, کچھ گائیڈ لائنس دے رہے ہیں. یہ ایک نیور اینڈنگ جرنی ہے, ٹھیک ہے, جو ختم نہیں ہوتی. آپ نے اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے, ہم اسے کہتے ہیں کنٹینیوس امپروومنٹ, کنٹینیوس امپروومنٹ کی کوشش کرنی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم جو ہے نا ایک اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں. یہ دعا کرتے تھے. دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے سچائی اور سمجھداری عطا کر دیں, سچائی اور سمجھداری عطا کر دیں. کیونکہ ایک انسان ٹروتھفل بھی ہو اور اس کے پاس سمجھداری بھی ہو. تو ہمارے جو یہ سیشنز ہیں نا انشاءاللہ, اس میں ہم جو ایک کورس آؤٹ لائن ہم نے ڈیولپ کی ہے نا, جو ہم نے کچھ ٹاپکس کور کرنے ہیں, اس میں ہماری کوشش کیا ہے کہ آپ یہ سمجھداری کی باتیں بھی سیکھ لیں, ٹھیک ہے, جو آپ کو انشاءاللہ آپ کی جو اسکول میں, کالج میں, لائف میں, گھر پہ, یونیورسٹی میں کام آتی رہے, ٹھیک ہے. کچھ ایسی ٹپس جو مثلاً آپ نے لوگ ساتھ جو آپ کے لوگ ہیں ان کو مینیج کیسے کرنا ہے, ان کے ساتھ چلنا کیسے ہے, ان سے کیسے ڈیل کرنا ہے, ٹف سچویشنس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, ٹف ڈیسیجنس کیسے لینے ہیں, ٹھیک ہے. کہیں پہ جو نیگوشیشن ہے تاکہ وہ بھی کس طرح کرنا ہے کسی سچویشن میں, یہ سب اسپیکٹس ہم کچھ نہ کچھ کور کرنے کی کوشش کریں گے, ٹھیک ہے. تو اچھا, اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ابھی تک ہم نے جو باتیں کچھ کور کی ہیں, کوئی مجھے اس کی سمری بتا سکتا ہے؟ ہاں جی. You have to earn the heaven. You can't get it for free. Exactly. And how do you earn? ہاں جی Daud. Nothing in life is free. Nothing in life is free. That's right. ہاں جی. اور Got to be truthful. we have to be truthful, ٹھیک ہے. Strive. بالکل. Strive hard. Strive hard. اور کیا سیکھا؟ ہاں جی. جی عبداللہ. Never give up. بالکل بالکل. Do not lie. بالکل. How to lead ourselves on right path. How to lead ourselves on the right path. اچھا, کوئی پوری سمری بتا سکتا ہے جو بات ہوئی ہے؟ ہاں جی. Don't commit any sins. Don't commit any sins. بالکل. Try to love him for its rate. ہاں جی. یہ ہدایت ہم نے کس سے لینی ہے؟ اللہ سے. اور کیسے لینی ہے؟ سچا ہونا پڑے گا اور اسٹرائیو کرنا پڑے گا, اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی. اچھا, اس میں ایک میں نے کورس کیا, اس میں جو ہے نا ایک جو ٹرینر تھا نا, اس نے بڑی اچھی ایگزامپل دی. اس نے کہا کہ آپ نے کبھی ریلوے کا انجن دیکھا ہے؟ Yes. اس کی جو مطلب اگر اس کو ہم کمپیئر کریں جو جس باقی ساری ٹرین کو وہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے, کیا ڈفرینس ہوتا ہے ان میں؟ وہ بے جان ہوتی ہیں. انجن میں کیا ہوتا ہے ایسا؟ انجن کے اندر ایک آگ لگی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. خواہ وہ کول سے جل رہی ہو, کوئلے سے جل رہی ہو, خواہ وہ کسی فیول سے, ڈیزل سے, یا وہ اسٹیم سے, اس کے اندر ایک آگ ہوتی ہے. پہلے اسٹیم انجنز ہوتے تھے, آپ کو پتہ ہے نا, اس میں لکڑی جلاتے تھے, کول جلتی تھی, ٹھیک ہے. اس کے اندر ایک آگ ہوتی ہے. کوئی جیٹ چل رہا ہے نا, اگر جتنی زیادہ اس میں آگ ہے اتنی زیادہ اس میں اسپیڈ ہے. تو جو لیڈر ہوتا ہے نا, اس کے اندر اس کے دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے, ایک جستجو ہوتی ہے, ایک پیشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وچ لیڈس ہم اور ہر ٹورڈز ایکشن, ٹھیک ہے. وہ لیزی نہیں بیٹھا رہتا, وہ اب اس راستے پہ چل رہا ہے نا, تو وہ وہاں پہ اپنے آپ کو, اپنے ساتھیوں کو کانٹوں سے بچانے کے لیے, تھریٹ سے بچانے کے لیے ایک جستجو کرتا ہے. اچھا, ہم ایک دو ایگزامپلس کرتے ہیں, دیکھیں سمجھتے ہیں. آپ میں سے کسی نے سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہے؟ کسی کو پتہ ہے کوئی ان کے متعلق کوئی امپورٹنٹ بات؟ ہی از ون آف دا 10 blessed companions رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون تھے 10 blessed companions؟ ان کی کیا خاصیت تھی, کوئی بتا سکتے ہیں؟ The Prophet, peace be upon him, told them in their life that they would go to heaven.
بالکل صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کو دنیا کے اندر جنت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی تھی. سبحان اللہ، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. تو سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، ان کے جو فادر تھے، کسی کو پتہ ہے ان کے متعلق؟ زید، کوئی جانتا ہے اسٹوری زید؟ نہیں، زید یہ ان کے مجھے پورا نام نہیں پتہ، لیکن سعید بن زید کے جو فادر تھے نا، ٹھیک ہے، ابو سعید زید، ان کی سٹوری روایات کے اندر آتی ہے کہ یہ اسلام لانے سے پہلے، مطلب جب ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نہیں آئی تھی، تو ان کے دل میں ایک تڑپ تھی کہ میں ٹروتھ کو پاؤں، جو صحیح ہدایت کا راستہ ہے نا اس کو میں حاصل کر لوں. تو یہ سیریا اور ڈفرینٹ ایریاز کی طرف ٹریول کرتے ہیں. وہاں پہ پہلے جا کے ایک جوئش ریبائی سے ملتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ میں اگر تمہارا دین اختیار کر لوں، تو وہ جو ہے ان کو کہتا ہے کہ اگر آپ ہمارا دین اختیار کریں گے نا تو آپ کے حصے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا جو ہے نا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور آئے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ہمارا دین اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کچھ حصہ آپ کو حاصل نہ ہو جائے. تو وہ ان سے سچ بات کرتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بھاگ رہا ہوں، تو میں اس دین کو اختیار نہیں کروں گا. پھر یہ ایک کرسچن مونک کے پاس جاتے ہیں. اس کرسچن مونک سے یہ پوچھتے ہیں کہ اگر میں تمہارا دین اختیار کر لوں، تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ ہمارا دین اختیار کریں گے نا تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور حاصل ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ہمارا دین اختیار کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کچھ حصہ آپ کو حاصل نہ ہو. تو یہ کہتے ہیں پھر میں کہاں جاؤں؟ انہوں نے کہا کہ آپ حنیف بن جائیں. حنیف بن جائیں. حنیف کسے کہتے ہیں عربک میں؟ جو سب کو، کوئی بتا سکتا ہے حنیف کسے کہتے ہیں؟ نہیں، حنیف ہوتا ہے جو سب طرفوں کو چھوڑ کے ایک طرف کا ہو جاتا ہے، یعنی کہ سب کو چھوڑ کے ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ آپ حنیف ہو جائیں، جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، کہ انہوں نے سب دین مذاہب چھوڑ کے ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا تھا. تو جو زید تھے نا، یہ جب باہر نکلے نا وہاں سے، تو انہوں نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے کہا کہ یا اللہ آپ گواہ ہو جائیں کہ میں حنیف ہو گیا ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہوں. اور اللہ تعالیٰ تو کسی کی قدردانی میں کمی چھوڑتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی بہت زیادہ قدر کی، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ حنیف لکھ لیے گئے. ٹھیک ہے، ابھی وہی نہیں آئی تھی، حالانکہ ابھی قرآن کریم نہیں نازل ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین نہیں آئے تھے. تو جب یہ واپس گئے نا تو پھر یہ وہاں پہ جا کے مکہ کے اندر خانہ کعبہ میں لوگ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ بتوں کے سامنے جن جانوروں کو ذبح کرتے تھے نا، ان کی بجائے یہ کہتے تھے کہ تم ان کو پالا اللہ تعالیٰ نے، پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا، تو تم ان کو کیوں غیر اللہ کی خاطر ذبح کرتے ہو. اور جو لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے ان کو یہ کہتے تھے کہ تم ایسا نہ کرو، اگر تم ان کو نہیں سنبھال سکتے تو مجھے دے دو، میں ان کو خیال کروں گا. ٹھیک ہے، اور یہ وہ پھر ان کا خیال کرتے. تو ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ جنتی لوگوں میں سے ہیں. یہ سٹوری بتانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ انہوں نے سچائی کی خاطر سٹرائیو کیا، جستجو کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا جو بدلہ تھا، اجر تھے، وہ دنیا میں بھی عطا کیا اور آخرت میں بھی عطا کیا. اچھا، سورۃ آل عمران کے آخر میں اللہ تعالیٰ ایک بات کہتے ہیں کہ ان اللہ سریع الحساب. کسی کو پتہ ہے سریع کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ کہ بے شک اللہ تعالیٰ جلدی کرتا ہے حساب کرنے میں. دیکھیں، ہم کبھی ایسا ہوتا ہے نا، گھر میں کوئی کام کروانا ہو، کوئی لیبر ہائر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ویجز دینی ہوتی ہیں، تو ان ویجز کو دینے میں کیا ہمیں ٹائملی دینی چاہیے یا ڈیلے کرنا چاہیے؟ ٹائملی دینی چاہیے. حتیٰ کہ اتنا تاکید کی گئی ہے کہ اس کا ایک مثال دی گئی ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو دے دیں. ٹھیک ہے، تو اس کی مطلب کیا ہے کہ اس میں ڈیلے بالکل نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ کیا ڈیلے کرے گا کسی کا اجر دینے میں؟ اللہ تعالیٰ وہ اجر فوراً ملنا شروع ہو جاتا ہے. آپ
صحیح سوچیں اگر کسی سچویشن میں ہیں, کسی جگہ اسکول میں, کالج میں, کسی جاب پہ پھنس جاتے ہیں, آپ سچ بولتے ہیں, آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ وہاں پہ سچ نہ بولیں. اگر آپ سچ بولتے ہیں, آپ کی لیٹ سے لڑائی ہو جاتی ہے, آپ کا دوست کوئی آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے, یا آپ کو ڈانٹ پڑ جاتی ہے, یا آپ کو جاب چلی جاتی ہے, ایسا بھی ہوتا ہے, کبھی سنا ہے آپ نے جاب بھی لوگوں کی چلی جاتی ہے کبھی. تو اب کیا ہوگا اس سچویشن میں؟ کیا اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے یا ساتھ دیں گے؟ دیں گے. اور ان اللہ سریع الحساب, اللہ تعالیٰ جلدی کرتے ہیں حساب دینے میں, اجرت دینے میں. فوراً آپ کو جو ہے نا وہ ٹھنڈی ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنی شروع ہو جاتی ہے, دل کا سکون مل جائے گا, ٹھیک ہے, اور بہت سی آسانیاں مل جائیں گی, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو یہ ہے کہ جب آپ اسٹرائیو کریں گے نا سچائی کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ سے آپ کو فوراً اس کا جو ہے نا ریوارڈ ملنا شروع ہو جائے گا. اچھا, اسی طرح ہمارے سامنے سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. آپ کو پتہ ہے کتنا انہوں نے اسٹرائیو کیا, حتیٰ کہ اسٹرائیو کرتے کرتے وہ ایک علاقے میں گئے, پھر دوسرے میں گئے, حتیٰ کہ اسلام قبول کر لیا, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گائیڈ کیا. تو مقصد کیا ہے اس آج کے سیشن کا؟ مقصد آج کے سیشن کا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ہم ایک میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایفرٹ طلب کام ہے جس کی طرف ہم آپ کو لے کے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, جس کے لیے آپ نے اسٹرائیو کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ اسٹرائیو کرنا آپ کو دنیا کے اندر بھی اچھی زندگی کا سبب بن جائے گا انشاءاللہ, اور آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی رحمت سے اس کی توفیق دے دیں. تو ہمارے انشاءاللہ جو 8 سیشنز ہوں گے نا, اس کے اندر ہم ڈفرینٹ ٹاپکس کو کور کریں گے جو آپ کو ٹرین کریں گے انہی سب جو ہے اسپیکٹس سے ریلیٹڈ, اور الٹیمیٹلی ٹو لیڈ یور سیلوز اینڈ ادرس ٹورڈ سکسیس, ٹھیک ہے. اس میں ہم کوشش کریں گے کہ کچھ نہ کچھ ایگزامپلس, کچھ کیس اسٹڈیز بھی ڈسکس کریں, ڈسکشنز ہوں, ٹھیک ہے. اور الٹیمیٹلی جو ہے ہم کوئی ایک آدھ سیشن کوشش کریں گے کوئی آؤٹ ڈور میں بھی ہو, ٹھیک ہے, کہ ایک ہیلدی لیونگ سے ریلیٹڈ جو ہے نا کچھ چیزیں ہیں وہ ہم کور کریں گے. کچھ گیسٹ سیشنز ہوں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے, کچھ گیسٹ اسپیکرس کو بلائیں گے. تو باقی زیادہ ہماری کوشش کیا ہوگی کہ ڈسکشن بیسڈ ہو, ٹھیک ہے. تو ابھی بھی ہم جو ہے نا ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا اب انٹریکٹیو کچھ چیزیں آپ سے ڈسکس کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کوئی ایکٹیویٹی ایک چھوٹی سی کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلے تو کوئی کسی کے ذہن میں کوئی کویشچن ہو, اور کوئی آپ کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہو کچھ بات, تو انشاءاللہ. ہاں جی, منڈیز اور وینسڈیز کو. اچھا, ٹائمنگ اس کا 2 to 3:30 ہے. 2:30 to 4 بھی کر سکتے ہیں, یا 2 to 3:30 رہنے دیں. آپ کو کوئی پرابلم آ رہی ہے؟ یہ ٹائم سوٹیبل ہے سب کے لیے 2 to 3:30؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. 3:45 تک کر سکتا ہے یہ 2:15 to 3:45 کر سکتے ہیں, کہ یہ آپشن بھی ہے, کیونکہ ظہر ہے 1:30 بجے. میں نے کہا اگر کئی دفعہ 2:15 کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, سب کے لیے ٹھیک ہے یہ انشاءاللہ. اور کوئی آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی کویشچن ہو, کوئی بات؟ آپ نے کہا تھا کہ جو حنیف ہیں ان کا نام لکھ دیا گیا تھا کہ مطلب وہ جنت میں جائیں گے, تو اس سے پہلے جو حضرت عیسیٰ کے زمانے میں یا حضرت نوح کے زمانے میں جو کرسچنس پرانے ریلیجن تھے ان کا کیا سین ہے؟ دیکھیں وہی بات ہے, یوم ینفع الصادقین صدقہم, کہ جو سچے دل سے اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے آئے اور انہوں نے اس ہدایت کی پیروی کی جو وہ پروفٹس لے کے آئے تھے, ٹھیک ہے. آپ اسی طرح دیکھیں کہ ورقہ بن نوفل کا نام سنا ہے آپ نے؟ ورقہ بن نوفل جو بچی کچی جو عیسیٰ علیہ السلام کی ٹیچنگز تھیں ان کو فالو کر رہے تھے, اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جو پہلے ہدایت یافتہ لوگوں میں تھے انہی میں ان کو شامل کیا گیا, ٹھیک ہے. تو اس طرح اور بھی کرسچنس تھے اس ٹائم جو عیسیٰ علیہ السلام کی جو ٹیچنگز بچی کچی تھیں ان پہ چلنے کی کوشش کر رہے تھے. تو وہ اور جن لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا, اس کو چینج کیا, تو اس میں ان کو نقصان ہوا. لیکن جن لوگوں نے سچے دل سے اس پہ چلنے کی کوشش کی,
اسی طرح پہلے بھی پروفٹس ہیں جنہوں نے سچے طریقے سے ان کو فالو کرنے کی کوشش کی تو وہ کامیاب ہو گئے, جنہوں نے نہیں کیا تو وہ ناکام ہو گئے. ٹھیک ہے, اور کوئی چیز؟ دیکھیں لائف میں کبھی بھی آنسر جو ہے نا وہ اتنے سمپل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, ابیان آپ کے لیے اسپیشلی میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, لائف میں یہ یاد رکھیں کہ اگر سلوشنز اور آنسرز سمپل ہو نا تو پھر تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, لیکن جو ہے ان کو جواب کو, اسی لیے تو کہہ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے ہدایت چاہیے, گائیڈنس چاہیے, تاکہ آپ جو صحیح آنسر ہے نا, جو صحیح سلوشن ہے اس تک پہنچ جائیں. دیکھیں نا اتنی نیگوشیشن اگر آپ کو کرنی پڑ رہی ہے تو کوئی اس کا اگر کوئی سیدھا سادہ حل ہوتا نا تو پھر تو کوئی مشکل تھی ہی نہیں. ٹھیک ہے, لیکن کچھ ہم آپ کو گائیڈ لائنس دیں گے. ٹھیک ہے, وہ گائیڈ لائنس بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہم کوئی پورا سولوشن لکھ کے دے دیں گے, لیکن وہ گائیڈ لائنس آپ کو ہیلپ کریں گی کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صحیح ہم سولوشن تک پہنچ سکیں. اور لاسٹلی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں جو اس ایک کورس کے اندر سب سے امپورٹنٹ بات بار بار آئے گی نا, اور میں اس چیز کو ابھی سے کرنے کی کوشش کروں گا ڈرم ڈاؤن, کہ ہیوملٹی اپنے اندر پیدا کرنی ہے ہمیں. ہیوملٹی کیا ہوتی ہے, کسی کو پتہ ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ ہمبلنس, ہیوملٹی. دیکھیں ایک ہوتا ہے انسان یہ سمجھے کہ مجھے, جی عبداللہ, گڈ, ڈونٹ تھنک دیٹ یو آر ویری بگ. عبداللہ نے کہا اب بگ ان ٹرمز آف بہت سی چیزوں میں ہوتا ہے کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے. ٹھیک ہے, میں کر لوں گا. ہاں جی, تکبر بھی ایک طرح سے جو ہے مطلب اس کی اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے, مطلب کہ بینگ ایروگنٹ وہ ہیوملٹی کا اپوزٹ ہے. تو ہیوملٹی جب انسان کہتا ہے نا کہ یار مجھے نہیں پتہ, ٹھیک ہے, مجھے پتہ کرنا ہے, کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے, آپ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, بی اے لائف لانگ لرنر. ہم کہتے ہیں کہ جو اچھے لیڈرز ہیں نا وہ ایک جینیٹر سے بھی سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو کوئی جینیٹر بھی کوئی اچھی بات سکھا دے نا تو اس سے وہ سیکھ لینی چاہیے. ٹھیک ہے, وہ یہ نہیں ہوتا کہ میں ہی صحیح ہوں. ٹھیک ہے, اور وہ ہمیشہ سب کو ساتھ لے کے چلنے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ان سے مشورہ لے کے چلیں, ان کی بات کو سنیں, سمجھیں. تو اس پہ بہت سی باتیں آئیں گی. ٹھیک ہے, لسننگ کیا ہے, ایمپیتھیٹک لسننگ کیا ہے, ٹھیک ہے, ایمپتھی کیا ہے, یہ سارا انشاءاللہ ہم اس کورس کے اندر کور کرنے کی کوشش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں توفیق دیں اس چیز کی. تو باقی یہ بڑا مشکل سا ٹاسک ہے ہم نے جو اپنے ذمہ لے لیے. ٹھیک ہے, تو مطلب مجھے بڑے عرصے سے فرید بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ اس کو سٹارٹ کریں. پہلے میں نے آئیڈیا فلوٹ بھی کیا تھا, لیکن پھر میں بھاگ بھی رہا تھا کہ یہ کام آسان کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور میں خود سچی بات ہے اپنے آپ کو اس قابل شاید نہیں سمجھتا کہ میں یہ بڑے افیکٹولی کر سکوں. لیکن مطلب یہ ہے کہ چلیں ہم مل بیٹھ کے کچھ ڈسکشنز کریں گے تو شاید مجھے بھی کچھ فائدہ ہو جائے اور آپ کو بھی فائدہ ہو جائے انشاءاللہ. تو بہرحال کسی ٹاپک کے بارے میں جب انسان سوچتا ہے نا, اپنے دماغ کو ایگزرٹ کرتا ہے تو فائدہ ہوتا ہی ہے انشاءاللہ. تو کوشش کریں گے کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ایگزرٹ کر سکیں. اور سیف اللہ بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں تو آپ کو میں انوائٹ کروں گا ذرا آ کے کچھ آ جائیں. اب میں کہوں گا نا السلام علیکم, تو آپ لوگوں کے جو ماشاءاللہ آنسر ہے نا جیسے ہم حفظ میں کرتے ہیں, چائنا تک جانی چاہیے. یہ ایسے سوئے ہوئے لوگ کیسے لیڈر بن سکتے ہیں؟ ہاں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اب میں کہوں گا السلام علیکم تو آپ لوگوں نے اونچی آواز میں, شرمائے نہیں. ٹھیک ہے, جیسے قرآن میں نا فردو باحسن منہا, جب سلام جو تو اس سے اچھے انداز میں, بعض علماء کہتے ہیں کہ جواب بھی اونچا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, سب ریڈی ہیں؟ السلام علیکم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جو یوزولی ہمارے حفظ کے اسٹوڈنٹ چیختے ہیں نا, وہ چیخے باقی تھوڑے ابھی بھی لو ہے, لیکن کوئی مسئلہ نہیں, اٹس انف. انشاءاللہ دیکھیں ابھی تو شروعات ہے. میں دیکھ رہا ہوں بہت سے احباب کے پاس نہ کوئی قلم ہے نہ کوئی کاپی ہے. یعنی وہ جو لیڈر جس کے پاس نہ کاپی ہو نہ پین ہو,
ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ لوگ انشاءاللہ جب بھی ہیں اپنے ساتھ لے کے آئیں, کیونکہ بہت سے اہم پوائنٹس ہوتے ہیں. یعنی مثلا جو طلال بھائی آپ کو بتا رہے ہیں یہ 20-30-35 ایئرس کے ایکسپیرینس آپ کو بتا رہے ہیں. ہاں, جو فرید بھائی آپ کو بتا رہے ہیں, سیف اللہ بھائی بتائیں گے, یہ بلال بھائی بتائیں گے, احسن بھائی بتائیں گے, عمر خواجہ بھائی آئیں گے, فصیح بھائی آئیں گے. یہ لوگ اپنے یعنی آپ کو ہے نا وہ خلاصۃ الخلاصہ, بٹر آف دا بٹر آپ کو دیں گے. تو وہ سارا آپ لکھیں گے نا تو فائدہ ہوگا, کیونکہ آپ نے ادھر سے شروع کرنا جدھر سے وہ لوگ ختم ہوئے, ان کا تجربہ اختتام ہوا. ٹھیک ہے نا احباب. تو دوسری بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ اللہ ہمارا ادھر آنا جانا قبول کرے. اور ایک اور بات یاد رکھیں, آپ سب ہے نا, آپ سب کو اللہ نے چوز کیا ہے ادھر آنے کے لیے. یو نو دیٹ گائز. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, جس سے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو فقاہت, انڈرسٹینڈنگ آف ریلیجن عطا کر دیتا ہے. تو ادھر ایک انداز میں آپ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو چوز کر کے بھیجا ہے. ورنہ آپ دیکھیں اسٹریٹ میں کتنے بچے ہیں, ہاں, آپ کے کلاس فیلوز کدھر کدھر گھوم رہے ہیں, ہاں, ہلے گلے کر رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں, چھٹیوں میں ایسے ہی گھوم رہے ہیں, کوئی مقصد نہیں ہے. دیر از نو میننگ ان دیئر لائف, بٹ یو شوڈ لیو اے میننگ فل لائف. ٹھیک ہے احباب. اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آج کل اگر پوری امت اسلامیہ کے بارے میں ہم سوچیں نا, ایز اے نیشن, ایز اے امہ, ناٹ ایز اے اسمال کنٹری, ایز اے مسلم امہ, we don't have leadership. We lack leadership. Just imagine. You guys are the leaders of tomorrow. کتنی بڑی آنرشپ بھی ہے, لیکن اس کے بعد کیا ہے, رسپانسبلٹیز بھی ہے. Big responsibilities on your shoulders. Don't think you are very small to take it. No, you can do it inshallah by the permission of Allah. ٹھیک ہے نا. اور انشاءاللہ اس میں ہم بہت سی چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کریں, لیکن آپ لوگ بھی اپنا ذہن, اپنے آپ کو چاق و چوبند رکھے, تیار رکھے. کچھ دن ہے یہ, لیکن یہ انشاءاللہ فل آف نالج, فل آف ایکٹیویٹی, فل آف ایکسپیرینس اینڈ ڈسکشن اینڈ لاٹ آف اسٹف. ٹھیک ہے نا. اور یعنی میرا تعارف بھی کرانا ہے, اس طرح کرنا ہوتا ہے, یہ سب تعارف کریں میں چلو ہم بھی اپنی تعریف کر لیں اپنے زبان سے. استغفر اللہ, اللہ معاف کرے, ہم اپنی تعریف بیان کریں. ہاں, الحمدللہ, ساری تعریفیں اللہ کے لیے. ہاں, میں اپنا تعارف کراؤں نا, میں کچھ بھی نہیں ہوں. ہم وی آر نتھنگ وداؤٹ اللہ. ریممبر آلویز دس. جیسے ابھی ہمارے پیارے طلال بھائی نے کہا کہ ہمبلنس, ڈاؤن ٹو ارتھ, عاجزی ان کی ساری, یہ سارا. تو میرا نام ہے سیف اللہ ثناء اللہ بلتستانی, ہاں, مکی مدنی. آج کل یہ سارا بھی لگانا ہوتا ہے نا, ہاں, کیونکہ میں اگر لگانے میں کوئی حرج نہیں, میں اس کا الحمدللہ میرے پاس حق ہے, کیونکہ میں مکہ میں بھی پڑھا ہوں, مدینہ میں بھی پڑھا ہوں. میری پوری لائف ان سعودی عربیہ, 30 years I lived in Saudi Arabia. I studied in Embassy School of Riyadh, capital city of Saudi Arabia. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں پھر مکہ میں ہے دار الحدیث الخیریہ, ادھر 8 سال میں پڑھا ہوں مکہ میں. مکہ کے مختلف علماء, پھر مدینہ میں, جدہ, طائف, مختلف علماء سے الحمدللہ. یہ اللہ کا کرم ہے, ورنہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. اس کے بعد ریاض میں ایک ہے بڑی یونیورسٹی, پریسٹیج یونیورسٹی, جامعہ ابن سعود. اٹس لائک اے آکسفورڈ اینڈ ہارورڈ, بٹ اٹس ناٹ, مارکیٹنگ میں کمی ہے بس, اور کچھ نہیں ہے. وہ آکسفورڈ ہارورڈ کیونکہ ادھر تھوڑا گورا ٹائپ ہے, گوڑا کمپلیکس ہے, ادھر بس یہ مسئلہ ہے, اور کچھ نہیں ہے. ورنہ ماشاءاللہ اس سے بھی آگے اسلامکلی. تو الحمدللہ ادھر سے میں پڑھا ہوں, ادھر میں نے کام کیا دعوت و تبلیغ کا مختلف, اور ادھر بھی میں کئی عرصہ مدرسوں میں, کئی مختلف جگہوں پہ میں پڑھاتا رہا ہوں. ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح بات کہیں, حق بات کہیں. اور دیکھیں, میں یہ بار بار کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا, ہمارے احباب سن سن کے سن ہو چکے ہیں. ہم لوگ کا یہ مسئلہ ہے نا, ہم لوگ کتنا سنتے ہیں, ہاں, لاٹ آف اسٹف ایوری ڈے, ماشاء اللہ, گیننگ نالج اینڈ ڈفرینٹ ایکسپیرئنس. سن سن کے ہم سن ہو چکے ہیں.
ہم کرسی پہ بیٹھے بس سمجھتے بس یار کرسی پہ بیٹھو لیڈرشپ آ جائے گی ماشاء اللہ. اس طرح نہیں ہوتا. لیڈرشپ از ناٹ اے چل گیم جیسے طلال بھائی نے کہا. اٹس اے سیریس اسٹف. بی سیریس ان یور لائف فرام ناؤ. اف یو آر ناٹ سیریس یو ول ریگریٹ. ریمبر دس. واللہ time is ticking and life is not waiting. Always remember this. And don't say time is money. Okay? We are not materialistic. We are not worshippers of money. Always remember this. میں کئی چیزیں میں نے لکھی تھی لیکن ٹائم کی کمی ہے. مختصراً میں آپ لوگوں کو ایک دو مثال دیتا ہوں. جتنے بھی جیسے ہمارے پیارے بھائی طلال بھائی نے کہا نا کہ لیڈرشپ کے جو قصے بتائے انہوں نے بعض صحابہ کے, میں آپ کو اس سے بھی آگے لے جاتا ہوں. جتنے بھی انبیاء تھے نا وہ سارے ہمارے لیڈرز ہے نا. دے آر رول ماڈل ان دیس اسٹف. اور جیسے طلال بھائی نے کہا کہ اکثر جو انبیاء ہیں وہ کیا کرتے تھے, وہ بھیڑ بکریاں چراتے تھے. آج ہم بھیڑ بکریاں چرا سکتے ہیں؟ ہاں, ہم تو وہ قربانی کرنے سے ڈرتے ہیں. ہاں, تو بھیڑ بکریاں جتنا چرانے میں ہم کو ہلکا دکھتا ہے نا. اس دن میں گیا ہوں گاؤں میں, ابھی میں آیا ہوں, آج ہی صبح پہنچا ہوں میں بلتستان سے اس پروگرام کے لیے, ورنہ میں نے اور ایک دو ہفتہ لے لینا تھا بکریاں چراتے ادھر. ہاں, بھیڑ بکریاں چرانا آسان نہیں ہے اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے. ود ایکسپیرینس ماشاء اللہ ہر بکری آپ کی بات سنتی ہے سچ میں, لیکن آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے. سو اٹس ٹائم ٹیکنگ. بالکل. تو ہم سب کو بکرے کا دوست بننا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے اس کے لیے جیسے کہا ہمارے احباب نے, اپنے آپ کو تیار کریں. بی اے مین. اگر آپ خود تیار نہیں ہیں کیسے آپ تیار کریں گے لوگوں کو؟ کیسے؟ ابھی تو آرمی کی بات ہو, آرمی شاری چھوڑیں, آپ خود پہلے تو تیار ہو نا. پہلے خود مرد کے بچے بنے نا. یہ برگر سسٹم, I cannot live without KFC, without mama, no, this is finished bro. Now be a man, I can live without these stuff. ہاں, یہ ہونا چاہیے. کیونکہ اللہ کے فضل سے ہمارے پاس زندگی کی بڑی آسائشیں ہیں. We live, alhamdulillah, lot of us, a beautiful life. lot, کروڑوں لوگ تمنا کرتے ہیں خدا کی قسم آپ کی زندگی, واللہ العظیم, but you don't know why? Because it's normalized. We are normalized in our life. ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. کبھی جاؤ غریبوں کے ساتھ ایک دن رہ کے دکھاؤ, پتہ چل جائے زندگی کا. جب میں بھی اس طرح بگڑ گیا تھا, میرے والد صاحب نے کہا بیٹا تو سعودیہ میں بڑی عیاشی کر لی تو نے, آؤ میں تمہیں دکھاؤں یہ تو تم زندگی جی رہے ہو شاہانہ, اس کی کیا قدر ہے. 11 مہینے میں پاکستان میں مختلف جگہوں پہ بھٹکتا رہا ہوں. کسی کو میں نے نہیں بتایا, آج میں پہلی بار بتا رہا ہوں. واللہ پھر آپ کو زندگی کی قدر ہوتی ہے. روزانہ میں روتا تھا اللہ کی قسم. امی کو فون کرتا تھا, روتا تھا, تمنا کرتا تھا کہ کاش میں وہ چیزیں نہ کرتا تھا جو میں کرتا رہا ہوں. تو میرے پیارے بھائیوں اور بچوں, ہوش کے ناخن لے لیں. اور مجھے پتہ ہے اے سی بھی بند ہے, ہاں پنکھے بھی بند ہیں, تھوڑی دیر میں ہو سکتا ہے لائٹ بھی بند ہو جائے, ہاں, لیکن آپ لوگوں نے کیا ڈرنا نہیں ہے. آپ وہ مرد کے بچے بنے جو کل اے سی بھی نہ ہو, پنکھا بھی نہ ہو, صحرا میں ہو, ادھر بھی آپ کھڑے رہیں. ایسا ہونا چاہیے. میں آپ لوگوں کو چند مثالیں دیتا ہوں انبیاء کے اسٹرگلز کے. دس لائف از فل آف اسٹرگل. A life without struggle is not meaningful. It's not a life. Life is full of struggle. سب سے پہلے لے لیتے ہیں ہم حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں اگر آپ دیکھیں, ملائکہ نے سجدہ کیا ان کو اللہ کے حکم پر.
کیا نہیں کیا. It's an honor, but it's also a responsibility. What happened next? A biggest enemy of humanity and our, who is that? The shaitan. So first thing, we should know who is our enemy as a leader. شیطان نے کیا کہا؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. شیطان بولتے میں اس آدم کو سجدہ کروں جس کو مٹی سے بنایا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں. ہے نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے پھر شیطان کو نکال دیا. شیطان نے کیا وعدہ کیا؟ کہا کہ یہ جو پوری انسانیت ہے نا، خاص کر یہ جو مسلمان کے بچے ہیں، ان سب کو میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. So he is our biggest enemy. We should know him, how he attack us and how he trap us in his chungul. ٹھیک ہے؟ دیکھیں میں تھوڑا ہنسی مذاق اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی نا یہ نہ ہو کہ یار یہ دیکھو یار کٹر مولوی آ گیا ہے یار، ہاں یہ تو فل لگا ہوا ہے یار، ہاں ہمیں جہنم میں لے جا رہا ہے. انشاءاللہ ہم سب مل کے جنت جائیں گے. جسٹ امیجن وی آر سیٹنگ ان جنہ اینڈ ریممبرنگ دیز ڈیز. ریممبر طلال بھائی، یار ہم نے وہ یوتھ لیڈرشپ پروگرام کیا تھا ماشاءاللہ، اور یہ سارے یوتھ لیڈر بن گئے اور انہوں نے دنیا کو بدل کے رکھ دی. اللہ اکبر، واٹ اے بیوٹیفل ڈریم. آئی ہوپ اٹ کم ٹرو. یس اور ناٹ؟ یو کین ڈو اٹ انشاءاللہ. ٹھیک ہے احباب، میں بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں لیکن میں نہیں چاہتا فرسٹ ڈے نا آپ کا بہت باری جائے، آپ بولے یار شیطان آپ کو وسوسہ ڈالے گا. ابھی دیکھنا فرسٹ تھنگ شیطان what will do you know when you will go from oh what is this یار these مولویز with bread، ہاں یہ داڑھی واڑی لے کے یہ لے بیٹھے ہیں ادھر، وہ لم سے گریجویٹ ہوئے اور داڑھی رکھی ہوئی ہے، اللہ رسول کی باتیں کرتا ہے. بڑا ہمیں شیطان آئے گا، واللہ میرے پاس بھی آئے گا، یار سیف اللہ کیا یار تم ٹائم ضائع کرو ان بچوں کے پاس، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ تو سارے برگر بچے ہیں. شیطان مجھے کہے گا سچ میں، واللہ کہتا ہے، آپ لوگوں کو بھی کہے گا. اس طرح کے وسوسے، اس کا کام یہی ہے، وہ آپ کو سب سے پہلے وسوسہ دے لگے کہ یہ نہ ہو. کیوں؟ بیکاز وی آر بگیسٹ انیمی آف ہم، بیکاز وی آر گوئنگ ٹو جنہ، اور اس کی ساری پلاننگ کو ہم برباد کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا احباب؟ تو آپ لوگوں نے یہ نہیں کہ آج آئے اور کل ٹھوس ہو گئے، ایسا نہیں ہونا. ہمت مردہ مدد خدا. آخر تک آپ لوگوں نے یہ کام، یہ پروگرام جب آپ نے شامل ہوئے ہیں ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے احباب؟ اور لے کے آئیں، اور باقی آتے ہوئے بھی ایک نیت کر کے آئیں، اچھی نیت، تاکہ آپ لوگوں کا ادھر آنا جانا. جسٹ امیجن یو آر سٹنگ ہیئر اینڈ اینجلز آر پریئنگ ٹو اللہ، او اللہ فارگیو دیز گائز. اللہ اکبر. اور اینجل جب دعا مانگے تو قبول نہیں ہو سکتی، اللہ قبول کرے گا باذن اللہ. تو میرے پیارے بھائیوں، میں زیادہ ڈیٹیل اور زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا. بڑی خوشی ہوئی آپ لوگوں سے مل کے، اور دل باغ باغ گارڈن گارڈن ہو گیا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم دوبارہ ملیں گے، اور آپ لوگ سوال پوچھیں. آئی لائک دوز ہو آسک کوشچن. واللہ آسک مائی اسٹوڈنٹس ہیئر ماشاءاللہ. نو پرابلم انشاءاللہ. لیکن کوشش کریں ٹاپک کے اندر، کیونکہ ہم ایک اسپیسیفک فوکس مشن پہ آئے نا. تو آپ لوگ کوشچن، آپ گھر میں جانا آپ کے دماغ میں بہت سوالات آئیں گے، یار یہ کیا ہے، وہ سارا لکھیں، کوئی مسئلہ نہیں. انشاءاللہ ہم اس کے بعد بیٹھیں گے بھی، کوشش کریں گے آپ کے ساتھ بیٹھک ہو، گپ شپ ہو. انشاءاللہ کسی دن ہم جائیں گے باہر، ہاں کھائیں گے پیئیں گے، گھومیں گے پھریں گے. حلال بھی تو ہو سکتا ہے نا، گھومنا پھرنا صرف حرام ہی نہیں. الحمدللہ ہم جائیں گے کہیں، ہو سکتا ہے کسی دن ہم ادھر کھیلنے جائیں. ٹھیک ہے احباب، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.